السلام علیکم، فیض نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں زاہد مرزا۔ سب سے پہلے ایک نظر اب تک کی خبروں پر۔ پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مقررہ وقت پر انتخابات کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ پیپلز پارٹی کی نائب صدر سینیٹر شیری رحمان نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے حالیہ اعلان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نئی مردم شماری کے مطابق حلقہ بندیوں میں 4 ماہ لگیں گے۔ یہ اعلان ہمارے لیے تشویش اور مایوسی کا باعث ہے۔ شیری رحمان نے کہا کہ پیپلز پارٹی مطالبہ کرتی ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے فیصلے اور جاری کردہ شیڈیول پر سنجیدگی سے نظر ثانی کرے۔ اسمبلیز کی جلد تحلیل کرنے کا مقصد الیکشن کمیشن کو تیاریوں کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت فراہم کرنا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی نے مشترکہ مفادات کونسل CCI کے اجلاس میں نئی مردم شماری کے تحت انتخابات کی توثیق کی تھی، تاہم اجلاس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا تھا کہ موجودہ نشستیں تبدیل نہیں ہوں گی۔ شیری رحمان نے کہا کہ ڈیجیٹل مردم شماری پر جائز تحفظات کے باوجود ہم نے نئی مردم شماری کی بنیاد پر عام انتخابات کروانے پر رضامندی ظاہر کی، چونکہ موجودہ قومی اور صوبائی نشستوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی، اس لیے حلقہ بندیوں کا عمل تیزی سے مکمل کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی اور اس کے ووٹرز عام انتخابات کی تاریخ کے منتظر تھے۔ حلقہ بندیوں کے شیڈیول کے نہیں انتخابات میں کسی قسم کی تاخیر ملک میں سیاسی غیر یقینی اور عدم استحکام کا باعث بنے گی، جس کا ملک متحمل نہیں ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہمارا آئین الیکشن کمیشن کو پابند کرتا ہے کہ وہ اسمبلی تحلیل ہونے کے 90 روز کے اندر عام انتخابات کروائے۔ ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 224 کے مطابق انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے۔ سندھ کی 10 رکنی نگراں کابینہ کے لیے ناموں کو حتمی شکل دے دی گئی۔ رپورٹس کے مطابق بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز، مبین جمانی، یونس ڈھاگا اور بیرسٹر عمر کے نام نگراں صوبائی کابینہ میں شامل ہیں۔ رپورٹس کا کہنا ہے کہ ارشد ولی، خدا بخش مری، ایشور لال اور ڈاکٹر سعد نیاز بھی سندھ کی نگراں کابینہ میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مس رانا حسین اور ڈاکٹر جنید شاہ بھی بطور نگراں صوبائی وزیر حلف لیں گے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز کو محکمہ داخلہ اور مس رانا حسین کو محکمہ تعلیم ملنے کا امکان ہے، جبکہ ڈاکٹر سعد نیاز کو حکومت سندھ میں محکمہ صحت کا قلمدان دیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے 2 روز قبل نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کے عہدے کا حلف لیا تھا۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں، سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج اور نامزد چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جڑاں کا دورہ کیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جڑاں میں کرسچن کالونی کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے سانحے میں متاثرہ مکانات اور گرجا گھروں کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جڑاں کے متاثرین سے بھی ملاقات کی، جبکہ اس موقع پر ان کی اہلیہ بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ڈپٹی کمشنر پر ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ واقعے کو 3 روز گزر گئے ہیں، لیکن متاثرہ گلیاں اب تک صاف نہیں کی گئیں۔ نامزد چیف جسٹس نے ڈپٹی کمشنر کو کرسچن کالونی کی گلیاں فوری طور پر صاف کروانے کی بھی ہدایات دیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دانش اسکول میں متاثرین سے ملاقات کی، جس کے بعد وہ روانہ ہو گئے۔ نگراں وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق خلیل جارج نے کہا ہے کہ 9 مئی اور سانحہ جڑاں کے ملزمان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ نگراں وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق خلیل جارج نے جناح ہاؤس کا دورہ کیا، جہاں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاک فوج ہمارا اثاثہ ہے، جس کی وجہ سے ہم سکون کی نیند سوتے ہیں۔ جناح ہاؤس کو دیکھ کر سر شرم سے جھک گیا ہے۔ نفرت کے جذبات ابھارنا ملک کے لیے نیک شگون نہیں۔ ملک دشمن عناصر کی ہر سازش ناکام ہوگی۔ سانحہ جڑاں پر بات کرتے ہوئے خلیل جارج نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ انہوں نے کہا کہ سانحہ جڑاں کے ملزمان خدا کو ماننے والے نہیں۔ 9 مئی اور سانحہ جڑاں کے ملزمان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ ہم 9 مئی اور سانحہ جڑاں کی بھرپور مذمت کرتے رہیں گے۔ نگراں وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ جڑاں میں چرچ جلایا
ڈرایا جائے یا لاہور میں جناح ہاؤس، یہ پاکستان پر حملہ ہے، کوئی مسلمان مسیحی عبادت گاہ کو نہیں جلا سکتا۔ الیکشن سے متعلق خلیل جارج نے کہا کہ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری کے بعد پارٹی میں دراڑیں پڑ گئیں۔ رپورٹس کے مطابق پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کی میٹنگ میں دو گروپس آمنے سامنے آ گئے اور ایک دوسرے کے خلاف سخت جملوں کا تبادلہ کیا۔ کور کمیٹی میٹنگ کی تفصیلات اور ریکارڈنگ باہر نکلنے پر پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے ایک دوسرے پر الزامات لگائے گئے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے ایک دوسرے کو غدار تک کہہ دیا۔ رپورٹس کے مطابق کئی پی ٹی آئی اراکین کی رائے تھی کہ کور کمیٹی اجلاس میں اب سنجیدہ معاملات پر گفتگو نہیں ہو سکتی۔ ممبر کور کمیٹی کا کہنا تھا کہ عمر ایوب اور شبلی فراز اجازت دیں تو پارٹی کے اندر غدار کی نشاندہی کر دوں گا۔ ممبر کور کمیٹی نے اجلاس میں دعویٰ کیا کہ کور کمیٹی میں غدار قرار دینے والے ممبر سے عمر ایوب مسلسل رابطوں میں ہیں۔ عمر ایوب اور شاہ محمود قریشی کے درمیان بھی چیئرمین پی ٹی آئی کا جانشین بننے کے لیے کوششیں تیز کی گئی ہیں۔ یاد رہے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے اپنی گرفتاری سے قبل وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کو پارٹی معاملات چلانے کے اختیارات تفویض کیے تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا کہنا ہے کہ سابق حکومت میں شامل اتحادی جماعتوں نے مردم شماری کو نوٹیفائی کیا، انہیں پتا تھا کہ حلقہ بندیاں ہوں گی۔ صادق سنجرانی نے کراچی میں مزار قائد پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ اس موقع پر چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو مسلح فوج کے چاقو چوبند دستوں نے سلامی دی، جبکہ چیئرمین سینٹ نے مزار پر پھول رکھے اور مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صادق سنجرانی کا کہنا تھا کہ بلوچستان کی آواز بلوچستان کے سینیٹرز بخوبی اٹھا رہے ہیں اور نگراں وزیر اعظم سے بلوچستان کے عوام کو امید کی کرن نظر آتی ہے، لیکن بلوچستان کی ترقی کے لیے بہت سارے وسائل کی ضرورت ہے۔ ایک سوال کے جواب میں چیئرمین سینٹ کا کہنا تھا کہ گزشتہ حکومت میں شامل اتحادی جماعتوں نے مردم شماری کو نوٹیفائی کیا، ان سب کو پتا تھا کہ حلقہ بندیاں ہوں گی۔ چیئرمین سینٹ کا کہنا تھا کہ یقین رکھیں الیکشن ہوں گے اور وقت پر ہوں گے، حلقہ بندیاں جیسے ہی مکمل ہوں گی الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ دے دے گا۔ قوم مطمئن رہے، الیکشن کمیشن انتخابات بر وقت کروائے گا۔ صدر پاکستان سے متعلق سوال پر صادق سنجرانی کا کہنا تھا کہ 9 ستمبر کو صدر مملکت کی مدت ختم ہو رہی ہے، نئے صدر کے انتخابات تک صدر مملکت اپنے منصب پر رہیں گے۔ نئے صدر کا انتخاب تب ہوگا جب چاروں صوبوں اور وفاق میں الیکٹورل کالج مکمل ہوگا۔ کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اوورسیز پاکستانیوں کی سہولت کے لیے بنائی گئی ون ونڈو ڈیسک عدم توجہ کا شکار ہونے کی باعث بے فائدہ ہو گئی۔ بیرون ملک جانے والے پاکستانیوں کی سہولت کے لیے وفاقی محتسب کی ہدایت پر ون ونڈو فیسیلیٹیشن ڈیسک قائم کی گئی تھی۔ اوورسیز پاکستانیوں کی سہولت کے لیے بنائی گئی ڈیسک میں وفاقی تحقیقاتی ادارے، FIA ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس، سول ایویشن اتھارٹی اور محکمہ پروٹیکٹر کے عملے کو ڈیسک پر موجود رہنے کی ہدایت کی گئی تھی، تاہم ڈیسک پر سے متعلقہ تمام عملہ غائب ہے اور روزگار کے حصول کے لیے بیرون ملک جانے والے مسافروں کو پروٹیکٹر کے معمولات اور رہنمائی کرنے والا عملہ بھی موجود نہیں ہوتا، جس سے یہ اعلان محض اعلان ہو کر ہی رہ گیا اور مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں ملک میں سالانہ بنیاد پر مہنگائی کی شرح میں مزید اضافہ ہو گیا، جس کے بعد شرح 27.57% ہو گئی۔ قومی ادارہ شماریات کے سروے کے نتائج کے مطابق پاکستان میں 32 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں 0.78% اضافہ، 7 اشیاء کی قیمتوں میں کمی اور 12 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ رپورٹ
رپورٹ کے مطابق جن اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ان میں سرخ مرچ پاؤڈر 7.58%، چاول 7.48%، لہسن 5.06%، چینی 4.02%، گڑ 3.23%، چاول ٹوٹا 0.3%، مرغی 2.83%، کیلے 2.72%، ڈیزل 7.29% اور پیٹرول 6.40% تک مہنگا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ٹماٹر کی قیمت میں 13.60%، خوردنی تیل 1.65%، گھی 0.85%، سرسوں کا تیل 0.23% اور آٹے کی قیمت میں 0.19% تک کمی ہوئی ہے۔ مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر سے کسی بھی ناپسند اکاؤنٹ کو بلاک کرنے کا فیچر ختم کیا جا رہا ہے۔ ایکس کے مالک ایلان مسک جو پہلے ہی ایپلیکیشن میں متنازع تبدیلیاں کر چکے ہیں اور صارفین کو سخت تنقید کا بھی سامنا کر چکے ہیں، انہوں نے اب حال ہی میں ایکس پر بڑی تبدیلی کا اعلان کیا ہے۔ سوشل میڈیا ایپس پر جو صارفین غیر اخلاقی مواد سے پرہیز چاہتے ہیں یا ہراساں کیے جانے یا نفرت انگیز مواد کو اپنی ٹائم لائن پر نہیں دیکھنا چاہتے وہ ایسے اکاؤنٹ کو بلاک کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے بلاک کا آپشن فراہم کیا جاتا ہے تاکہ وہ پریشانی سے بچ سکیں، لیکن ایلان مسک نے اعلان کیا ہے کہ ایکس سے بلاک کا آپشن ختم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر مختصراً بتایا کہ بلاک کو فیچر کے طور پر ختم کیا جا رہا ہے۔ ایلان نے ایکس سے بلاک فیچر کو ختم کرنے کی کوئی وجہ نہیں بتائی، تاہم انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پلیٹ فارم پر میوٹ فنکشن برقرار رہے گا۔ میوٹ فنکشن فی الحال صرف اکاؤنٹ کی پوسٹ کے نوٹیفیکیشن کو روکتا ہے، تاہم جن اکاؤنٹس کو آپ نے میوٹ کیا ہوا ہے وہ اب بھی آپ کی پوسٹ دیکھ سکتے ہیں اور ان کا رپلائی بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اب تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ اگر بلاک کا آپشن پلیٹ فارم سے ختم کیا جاتا ہے تو آیا وہ تمام اکاؤنٹس جو بلاک ہیں خود بخود ان بلاک ہو جائیں گے یا وہ بلاک ہی رہیں گے۔ اور اب ایک نظر فیض اسپورٹس پر۔ پاکستان 6 سال بعد ایشین جونیئر انڈر 13 کیٹیگری کا ٹائٹل جیتنے کو تیار ہے، کیونکہ ٹورنامنٹ کے فائنل میں دونوں پاکستانی کھلاڑی ہوں گے۔ پاکستان کے نعمان خان اور احمد خلیل ایشین جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچے ہیں۔ 6 سال بعد پاکستان ایشین جونیئر انڈر 13 کیٹیگری کا ٹائٹل اپنے نام کرے گا، جبکہ انڈر 17 کیٹیگری کے سیمی فائنل میں عبداللہ نواز کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ چین کے شہر دالینا میں جاری ایشین جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کے انڈر 13 کیٹیگری کے دونوں سیمی فائنلز میں پاکستانی کھلاڑیوں کو کامیابی ملی۔ پہلے سیمی فائنل میں پاکستان کے نعمان خان نے اسٹریٹ گیم سے کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے سیمی فائنل میں ہانگ کانگ کے ین لانگ کو 11-2، 11-5 اور 11-6 سے ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا، جہاں ان کا مقابلہ ہم وطن احمد خلیل سے ہوگا۔ احمد خلیل نے دوسرے سیمی فائنل میں ملائیشین کھلاڑی کو 11-2، 11-4 اور 11-9 سے شکست دی۔ احمد خلیل اور نعمان خان کے درمیان فائنل کل کھیلا جائے گا۔ خیال رہے کہ اس سے قبل سن 2016 میں ملائیشیا میں ہونے والی چیمپئن شپ میں پاکستان کے اسد اللہ نے گولڈ میڈل جیتا تھا، جبکہ انڈر 17 کیٹیگری کے سیمی فائنل میں پاکستان کے عبداللہ نواز کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اب ایک نظر فیض انٹرٹینمنٹ پر۔ عالمی شہرت یافتہ بھارت کی لیجنڈ گلوکارہ آشا بھونسلے نے اداکار رنویر سنگھ اور عالیہ بھٹ کے نئے مقبول گانے وٹ جھمکا کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ رنویر سنگھ اور عالیہ بھٹ کی گزشتہ ماہ ریلیز ہونے والی فلم راکی اور رانی کی پریم کہانی کے گانے وٹ جھمکا نے کافی دھوم مچائی، جسے یوٹیوب پر اب تک 70 ملین ویوز بھی مل چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بالی ووڈ کے کئی ستاروں سمیت پاکستانی فنکاروں اور ٹک ٹاکرز نے بھی وٹ جھمکا کے ہاک اسٹیپ پر اپنے جلوے بکھیرے اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر شیئر کی، لیکن یہ گانا بھارتی لیجنڈ آشا بھونسلے کو ایک آنکھ نہیں بھایا۔ انہوں نے گانے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ میوزک ڈائریکٹر میں کچھ نیا بنانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ایک انٹرویو میں آشا بھونسلے نے کہا کہ میوزک ڈائریکٹر یا گلوکاروں میں کچھ نیا بنانے کی صلاحیت ہے تو نیا لے کر
کر آئیں، چونکہ ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے اس لیے وہ پرانے گانوں کے ریمیک بنا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی عائشہ بھونسلے نے ورڈ چھمکا گانے کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ یہ پرانا گانا ہے۔ خبریں آپ نے ملاحظہ کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے فیض نیوز، ہمارے ساتھ رہیے۔